اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی پرائم نیوز میں بات کرتے ہیں بلقیس بانو کے جو 11 مجرم تھے۔ الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے دعاؤں کو قبول کیا، اور وہ 11 مجرم جن کو بی جے پی نے بڑی محنت کر کے رہا کروائی تھی، اور پھر اس کی رہائی کے نتیجے میں گجرات کا الیکشن بی جے پی نے جیتی زبردست انداز میں۔ گجرات ہائی کورٹ نے ان ریپ کرنے والوں کو 15 اگست کو آزاد کر دیا تھا، لیکن الحمدللہ بلقیس بانو نے سپریم کورٹ کا دروازہ، گجرات ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا۔ سپریم کورٹ گئی، سپریم کورٹ نے گجرات ہائی کورٹ کے فیصلے کو کل عدم کر دیا، منسوخ کر دیا، اور 11 مجرموں کی رہائی کو کینسل کر دیا، اور تمام مجرموں کو 2 ہفتوں کے اندر اندر خود سپردگی کا حکم جاری کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا جس وقت وہ 11 ریپ کرنے والے چھوٹے تھے، اس دن میں بلقیس بانو کے گاؤں گودرا میں میرا بیان تھا، 15 اگست کا دن تھا۔ اس دن بھی میں نے باقاعدہ حکومت کو خوب کوسا تھا، اور اس دن بھی ہم نے گودرا میں دعائیں کی تھی کہ اے اللہ اس ناانصافی کو ختم فرما اور ان مجرموں کو دوبارہ جیل نصیب فرما۔ اور پھر آج سے 2 دن پہلے جب میں یہ خبر سنا رہا تھا، اس دن بھی ہم نے چینل پر دعائیں کی کہ بلقیس بانو کو جیت نصیب فرما، اسے انصاف نصیب فرما۔ اور آج یہ فیصلہ پھر میں الحمدللہ خوشی کے ساتھ سنا رہا ہوں کہ اللہ نے ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر لیا، اور بلقیس بانو کے 11 مجرمین جن کو رہا کر دیا تھا گجرات ہائی کورٹ نے، اس فیصلے کو منسوخ کر دیا گیا، اور دوبارہ اب وہ جیل کی سلاخوں میں جائیں گے۔ جیسے ہی یہ فیصلہ آیا تو فیصلے پر گاؤں کے لوگوں نے جشن منایا۔ آپ کو یاد ہوگا جس دن یہ ریپسٹ چھوٹے تھے تو ان کمینوں نے جشن منایا تھا، اور ان کو پھول کی مالا، ہار کی مالا پہنائی تھی اور مٹھائیاں کھلائی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ریپسٹ جیسے بارڈر پر پاکستان سے یا چائنا سے یا ملک کے دشمنوں سے لڑ کر آئے ہو۔ ملک میں ایسے کمینے بھی ہیں جو ریپ کرنے والوں کے رہا ہونے کے لیے محنتیں کرتے ہیں، اور ریپ کرنے والے جب رہا ہوتے ہیں تو ان کو پھول ہار کی مالا پہناتے ہیں اور انہیں مٹھائیاں کھلاتے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے نے بتا دیا کہ اب بھی انصاف باقی ہے۔ برسوں پہلے ابو عاصم اعظمی اور میں جب ساتھ تھے سماجوادی پارٹی میں تو ایک شعر کہتے تھے کہ انصاف قاتلوں کی حمایت میں جائے گا، یہ بات ہے تو کون عدالت میں جائے گا۔ دیکھ رہے ہیں ہم کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جس سے دل دکھتا ہے، لیکن آج سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے دل کو خوش کر دیا کہ انصاف ابھی بھی باقی ہے۔ آئیے اس فیصلے پر مولانا ارشد مدنی، مولانا محمود مدنی، راہل گاندھی، ایسے ہی پرینکا گاندھی اور پون کھیڑا، مولانا محمود مدنی، اسد الدین اویسی، ان تمام نے کیا کہا۔ سب سے پہلے تو ان تمام نے ایک بڑا جملہ یہ کہا کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ انصاف کی جیت ہے، اور بلقیس بانو کے جد و جہد اور اس کی کوششوں کی جیت ہے۔ بلقیس بانو کو سلام، اس کی جرأت کو سلام، اس کی بے باکی کو سلام، اس کے حوصلے کو سلام، اس کی جد و جہد کو سلام کہ یہ بہن ہمت نہیں آ رہی۔ حالانکہ یہ بھی کہوں گا، ناراض نہ ہونا کوئی،
کہ جس طریقے سے بلقیس بانو کو مسلم قوم نے ساتھ دینا چاہیے تھا ویسا ساتھ امت نے نہیں دیا، مگر بلقیس بانو ہمت نہیں ہاری، وہ لڑتی رہی، نیچے کے کورٹ سے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک پہنچ گئی اور اللہ نے بلقیس بانو کی جد و جہد کو کامیاب کیا۔ اس وقت مولانا ارشد بدی نے بھی کہا ہے کہ گجرات حکومت کے فیصلے کو رد کر کے سپریم کورٹ نے عدالت کے وقار اور عدالت کی بالادستی کی توثیق کر دی، یعنی یہ بتا دیا کہ عدالت میں اب بھی انصاف باقی ہے، عدالت کا وقار جو مجروح ہو رہا ہے لوگوں کے دلوں سے کچھ غلط فیصلوں کی وجہ سے، وہ جو عدالت کا وقار مجروح ہو رہا ہے اس وقار کو بھی باقاعدہ عدالت سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے طاقت ملی ہے اور سپریم کورٹ کو بالادستی ملی ہے۔ مولانا محمود مدنی نے یہ کہا ہے کہ بلقیس بانو کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ انصاف کی فتح ہے۔ مولانا محمود مدنی نے بتایا کہ بلقیس بانو کیس ایک طویل جد و جہد اور قربانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ جمعیت علماء ہند نے گجرات فساد متاثرین کے لیے جہاں 30 سے زائد کالونیاں تعمیر کی، وہیں بلقیس بانو سمیت کئی متعدد مقدمات لڑے ہیں۔ سپریم کورٹ نے بلقیس بانو کے 11 مجرموں کے رہائی سے متعلق گجرات ہائی کورٹ کے فیصلے کو جو کل عدم قرار دیا ہے، یہ یقیناً بلقیس بانو کی جد و جہد کی جیت ہے اور انصاف کی فتح ہے۔ مولانا ارشد بدی نے بھی باقاعدہ اس پر بڑی خوشیوں کا اظہار کیا ہے۔ اور اس وقت بلقیس بانو کے کیس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ریپسٹ اور یہ قاتل، یہ مجرم گجرات ہائی کورٹ نے ان کو رہا کیا تھا تو اس وقت ایک جملہ آیا تھا کہ یہ سنسکاری ہے، یہ ریپسٹ سنسکاری ہے، لیکن سپریم کورٹ نے اب یہ بتا دیا، یہ فیصلہ آ گیا کہ یہ سنسکاری نہیں، یہ زانی ہے، یہ ریپسٹ ہے۔ بلقیس بانو کے مجرموں کو پھر سے جیل بھیجنے کا حکم دے دیا گیا۔ اس حکم کے لیے ہم سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، حالانکہ عدالت کو تو کام ہی انصاف ہے، لیکن اس کے باوجود شکریہ ضروری ہے، کیونکہ عدالتوں نے ادھر ایک عرصے سے کچھ ایسے فیصلے کیے ہیں کہ بہت سے لوگوں کا عدالتوں پر سے بھروسہ اڑ گیا ہے۔ بلقیس بانو کے مجرموں کے رہائی اور آزادی میں بھی عدالتوں کا ایک بڑا کردار تھا۔ خیر، دیر آیت درست آیت، بلقیس بانو کو انصاف مل گیا، یہ اہم بات ہے۔ جب بلقیس بانو کے مجرموں کو باعزت بری کیا گیا تھا تب یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی کہ مسلمانوں کو ان کی اوقات بتانے کی جو کوششیں شروع ہوئی ہے، یہ رہائی اسی کوشش کا ایک حصہ ہے، یہ رہائی کا ایک پہلو تھا۔ اور اس وقت ان ریپسٹوں کو سنسکاری کہا جا رہا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے بتا دیا کہ یہ سنسکاری نہیں، یہ بلاత్కాری ہے، یہ زانی ہے۔ خیر، جو کچھ بھی ہوا ہے بہت اچھا ہوا ہے۔ 2 ہفتوں کے اندر عدالت نے کہہ دیا ہے کہ اپنے آپ کو مجرمین سپرد کر دیں۔ جیسے ہی یہ فیصلہ آیا تو گاؤں میں پٹاخوں کو پھوڑ کر جشن منایا گیا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے انصاف باقی رہے، کیونکہ ابھی حکومت جو کوششیں کر رہی ہے وہ کوششیں بتا رہی ہے کہ حکومت عدالت کے ججوں کو بھی اپنے کنٹرول میں لینا چاہتی ہے، عدالتوں کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتی ہے، الیکشن کمیشن کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے اور لے رہی ہے۔ پورے ملک میں انصاف کا مرڈر اور قتل دکھائی دے رہا ہے، لیکن اس فیصلے نے امید کی ایک کرن جگا دیا ہے کہ انصاف ابھی باقی ہے۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے، ابھی کانٹیکٹ۔ ہربل سپر لے کر آیا سمراٹ گولڈ کٹ، جو کہ مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ہے۔ ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے، اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے، جوش اور خواہش میں اضافہ ہوتا ہے، نسوں کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اگر یہ آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیش و ودیش میں کہیں بھی، تو ہمارے دیے ہوئے اس کے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔